کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسی زمین کے کسی تاریک حصے میں ایک ایسی قوم قید ہے جو صدیوں سے آزاد ہونے کے لیے بے چین ہے؟ ایک ایسی قوم جس کی تعداد کا اندازہ لگانا انسانی عقل سے باہر ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ قیامت کی ان سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن پاک اور احادیث میں پوری تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ جب یہ قوم آزاد ہوگی تو زمین کا سارا پانی پی جائے گی اور ہر طرف صرف تباہی اور بربادی کا راج ہوگا۔ یہ ہیں یاجوج اور ماجوج۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے کون؟ انہیں کس نے اور کہاں قید کیا؟ وہ عظیم دیوار کہاں ہے جس نے انہیں ہزاروں سال سے روک رکھا ہے؟ اور ان کا آخری انجام کیا ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ ود عمران، اور آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم قرآن، حدیث اور تاریخ کے حوالوں سے یاجوج ماجوج کے اس عظیم راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ تاریخ اور مذہبی حوالوں کے مطابق یاجوج اور ماجوج کوئی عجیب و غریب مخلوق نہیں، بلکہ یہ انسانی نسل سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ابن کثیر اور دیگر تاریخ دانوں کے مطابق یہ انتہائی طاقتور، جنگجو اور فساد پھیلانے والی قومیں تھیں۔ ان کی تعداد عام انسانوں کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ حدیث کے مطابق قیامت کے دن جب جنتیوں اور دوزخیوں کی تقسیم ہوگی تو ہر 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج ہوں گے اور صرف ایک عام انسان ہوگا۔ ان کے جسم مضبوط، چہرے چوڑے اور آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ صدیوں پہلے یہ قومیں اپنے ارد گرد کے علاقوں میں رحم و کرم سے آ رہی تھیں۔ وہ بستیوں پر حملہ کرتے، فساد پھیلاتے اور قتل و غارت ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ان کے ظلم سے پناہ مانگنے والا کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ تاریخ میں ایک عظیم بادشاہ کا ظہور ہوا جسے ہم حضرت ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے واقعے کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ذوالقرنین ایک ایسے بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زمین پر عظیم طاقت، حکمت اور وسائل عطا کیے تھے۔ اپنے ایک سفر میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں 2 عظیم پہاڑوں کے درمیان ایک قوم آباد تھی۔ یہ قوم کسی کی زبان نہیں سمجھتی تھی، لیکن کسی طرح انہوں نے ذوالقرنین کو اپنا دکھڑا سنایا۔ انہوں نے عرض کی، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں تاکہ آپ ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھے طاقت دی ہے، وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، تم بس اپنی محنت اور طاقت سے میری مدد کرو۔ پھر ایک ایسا عجوبہ وجود میں آیا جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ ذوالقرنین نے لوہے کے عظیم ٹکڑے منگوائے اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چنوا دیے۔ جب لوہے کا ڈھیر پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گیا تو انہوں نے قوم سے کہا کہ اس پر ایک آگ دھونکو۔ جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا۔ اس طرح ایک ایسی مضبوط دیوار تیار ہوئی جسے نہ تو یاجوج ماجوج پھلانگ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ یہ دیوار ان کے اور دنیا کے درمیان ایک ناقابل تسخیر رکاوٹ بن گئی۔ لیکن آج کی جدید دنیا، جہاں سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کا چپا چپا چھانا جا چکا ہے، وہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ عظیم دیوار ہے کہاں؟ مفسرین اور تاریخ دانوں کے اس حوالے سے مختلف آرائیں ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ کیسپین کے علاقے میں ہے جو بحیرہ خزر کے درمیان واقع ہے۔ خاص طور پر بلیک سی اور بحیرہ اسود کے مقام پر اس کے آثار ہونے کی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے دیوار چین سے بھی ملاتے ہیں، لیکن اسلامی حوالے سے یہ درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ دیوار چین مٹی اور پتھروں سے بنی ہے، جبکہ ذوالقرنین کی دیوار لوہے اور تانبے سے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اس دیوار کو اور اس مقام کو عام انسانی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ روزانہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سارا دن اسے کھودتے ہیں، یہاں تک کہ روشنی نظر آنے لگتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کل آ کر اسے مکمل توڑیں گے، لیکن انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اگلے دن دیوار پہلے سے بھی مضبوط حالت میں واپس آ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا جب ان کا سردار انشاءاللہ کہے گا اور وہ دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ وقت
قیامت کے بالکل قریب ہوگا، تب تک دجال کا فتنہ دنیا میں آ چکا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر چکے ہوں گے۔ دیوار ٹوٹتے ہی یاجوج اور ماجوج اس طرح نکل پڑیں گے جیسے قید سے اچانک طوفان چھوٹ گیا ہو۔ قرآن فرماتا ہے وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ وہ دنیا میں ہر چیز تباہ کر دیں گے۔ ان کے خوف اور وحشت سے لوگ اپنے گھروں اور قلعوں میں قید ہو جائیں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مسلمان کوہ طور پر پناہ لیں گے۔ جب خوراک ختم ہونے لگے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور رو رو کر دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے گا اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ سب کے سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو ان کی غلاظت کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے اور ایک زبردست بارش ہوگی جو پوری زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ یاجوج ماجوج کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے اور قیامت کا وعدہ برحق ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی تاریخی راز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔